السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، واجد احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز نصیر پرتثیر، آج آپ کو شیخ عبدالقادر جیلانی، جن کو غوث الپاک غوث الورا کا خطاب ملا ہے اور اسی لقب سے وہ مشہور ہیں، آپ کی محنت اور کوشش سے بہت سارے لوگ، لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ غوث الپاک کی جو پیدائش تھی وہ گیلان کی ایک بستی میں ہوئی، گیلان جو کہ ایران میں موجود ہے۔ غوث الپاک جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے اس وقت عیسائیوں کا بہت، سمجھے کہ آپ جیسے کہ روب تھا، وہ عیسائی بہت زیادہ لوگ ہو رہے تھے اور مسلمان بہت سارے الٹی سیدھی حرکتوں میں پڑے ہوئے تھے، مطلب کچھ بھی کسی نے کہہ دیا تو اس کو مان لیتے تھے۔ کی آمد کا ذکر جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ انہوں نے پریڈکشن کر دی تھی کہ ایک ہستی آئیں گے جو کہ امت محمدی کو یکجا کر دیں گے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دنیا میں جلوہ گر جس وقت ہوئے وہ رمضان کی پہلی تاریخ تھی، اور آپ کم عمر میں تھے غوث الپاک، تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کے نانا نے پھر ان کی پرورش کی۔ 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ نے، غوث الپاک کی والدہ نے، ان کو جیلان کے ایک مدرسے میں ان کا داخلہ کروایا۔ مدرسے میں ہی ہوا کرتے تھے تو ان کے نانا کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ان کی والدہ نے آپ کو اور آپ کے چھوٹے بھائی کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پھر عبدالقادر جیلانی 18 سال کے جب ہو گئے تو انہوں نے اپنی والدہ سے بغداد کے ایک جگہ علم سیکھنے کی اجازت مانگی۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو 40 دینار دیے، ان کے کپڑے میں سی دیے اور ان سے کہا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ سفر بہت طویل تھا اور ہمدان تک تو یہ خیریت، ایک جگہ ہے ہمدان، اس وقت ہوا کرتی تھی ایک شہر، وہاں تک تو بالکل محفوظ ہو کے گئے یہ۔ اس سے آگے پھر ڈاکو مل گئے، ان سے ٹکرا گئے۔ اللہ والوں سے اب ڈاکو ٹکرائے ہیں تو کچھ مزہ تو آئے گا نا۔ پھر یہی ہوا کہ ڈاکوؤں نے پورے لوگوں کو، جو اور بھی لوگ تھے، ان کو سارا سامان ایک جگہ رکھا۔ پھر ان کو 18 سال کا سمجھ کے، بچہ سمجھ کے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو عبدالقادر جیلانی نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو مذاق سمجھا ایک، پھر دوسرے نے پوچھا تو وہ بھی مذاق سمجھا۔ یہ بات پہنچی ڈاکو کے سردار تک، احمد نام تھا اس کا۔ احمد نے کہا کہ بھائی تم نے سچ کیوں بتایا، تم جھوٹ نہیں بول سکتے تھے؟ تو غوث الپاک نے کہا کہ نہیں، میری والدہ نے مجھے سکھایا ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اس بات کو احمد جب سنا ہے تو تڑپ کے رویا، رو کے کہا کہ اتنے سالوں سے جو میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، تم نے صرف ایک اپنی ماں کا کہنا مانا ہے، تو تمہاری اس بات کو لے کے میرا دل لرز گیا ہے اور میں کب سے نافرمانی کر رہا ہوں۔ سب نے توبہ کی، جو ڈاکو کے ساتھ، احمد کے ساتھ جتنے اس کے چیلے تھے، سب نے توبہ کی سچے دل سے اور دیندار ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ بہت عرصے تک وہ دیندار رہے، کچھ تو بہت زیادہ نیک وکار ہو گئے۔ غوث الپاک فرماتے ہیں کہ یہ پہلی توبہ تھی جو گمراہ لوگوں نے میرے ہاتھوں پہ کی۔ 1091 میں یہ قافلہ بغداد پہنچ گیا۔ شہر کا رتبہ بہت بلند تھا، علمی اور ٹیکنیکلی اور سائنسی لحاظ سے یہ اس شہر کا جو مرتبہ تھا بہت بلند تھا۔ آپ نے بغداد پہنچ کے جامعہ نظامیہ میں داخلہ لیا اور اس وقت کے بہت بڑے علماء اکرام سے تعلیم حاصل کی۔ 8 سال آپ نے قرآن حفظ کیا اور علم سیکھا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے، آپ نے وہ عبادتیں کی جو اس وقت کے علماء نے نہیں کی، ریاضتیں کی، چلے کیے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف اور صرف 26 سال تھی۔ عبادتوں اور ریاضتوں کے بیچ جب اللہ پاک نے اپنے بندے کو آزمانا ہوتا ہے تو وہ طریقے سے آزماتا ہے، الگ الگ طریقوں سے آزماتا ہے۔ تو شیطان ایک نورانی روشنی میں نمودار ہوا اور فرمایا کہ غوث پاک، میں
اے غوث پاک میں تم سے راضی ہوں، یہ باتیں دباتے تھے چھوڑو، نمازیں چھوڑو. تو لاہور پڑھا، الحمدللہ شریف پڑھی، اعوذ باللہ غوث پاک نے پڑھی، تو وہ ایک دم جو روشنی تھی وہ دھوئیں میں تبدیل ہو گئی. اور دھوئیں نے کہا، شیطان نے کہا کہ غوث تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. پھر غوث پاک نے کہا نہیں، اللہ پاک نے مجھے بچایا ہے. کیونکہ اس وقت بھی شیطان چاہ رہا تھا کہ یہ اپنے علم کے اوپر غرور کریں اور اپنا علم کھو بیٹھیں. اس کے بعد غوث الپاک نے 25 سال عبادت اور مجاہدوں میں بسر کیے. اس کے بعد حضرت ابو سعید کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہ ایک اپنے دور کے ولی تھے بڑے، بیعت کر کے ان کے حلقوں میں، ان کے مریدوں میں شامل ہو گئے. عرصے بعد غوث الپاک کو ایک خواب آیا اور نبی پاک نے فرمایا کہ اے عبد القادر جیلانی، تم لوگوں کو واعظ کیوں نہیں کرتے، ہدایت کیوں نہیں کرتے. یہ خواب دیکھ کے غوث پاک ایک دم چونک کے اٹھے اور پھر ظہر کی نماز ادا کر کے واعظ کے لیے تشریف فرما ہو گئے. آپ کی تقریر تھی یا بہتا ہوا دریا، لوگ آپ کی تقریر کی فصاحت سے اتنے متاثر ہوئے کہ کچھ لوگ تو بے ہوش ہو گئے، رونے لگے، اور بہت سارے لوگ سیدھے راستے پہ چلائے. اسی طرح غوث پاک کی جو شہرت تھی بہت دور دور تک پھیل گئی. اسی دوران غوث پاک کے ہاتھوں 5000 سے زیادہ یہودی اور کرسچنز مسلمان ہو چکے ہیں. مسلمانوں کو تو وہ راستے پہ لاتے ہی تھے جو بھٹکے ہوئے تھے، جو بھول گئے تھے دین کو، مگر 5000 سے زائد کرسچن اور یہودی مسلمان ہوئے. 1 لاکھ سے زائد فاسق اور فاجر لوگ توبہ کر چکے ہیں ان کے ہاتھ پہ اس وقت. تو یہ غوث الپاک تھے ہمارے. دیکھیں معجزے تو بہت ہیں ان کے، کرامتیں تو بہت ہیں. معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور نبیوں کے ہوتے ہیں، ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں. کرامتیں تو بہت ہیں، وہ بتاتے تو پوری سمجھے کہ میں تو ویڈیو کو اتنا کھینچ دوں کہ بولوں بہت ٹائم آتے رہے، ویوز آتے رہے، بٹ نہیں. جو بیسک معاملات تھے، جنہوں نے جو کیا، ہم ان کو پہچانیں، ان کو جانیں کہ انہوں نے کتنی محنتیں کی، کتنی مشاہدے کیے، کتنی ریاضتیں کی، تب کہیں جا کے وہ اس مقام پہ بیٹھے، اس مقام پہ پہنچے. غوث الپاک اولیاء کے سردار. تو ہمیں چاہیے کہ یہ پہلا رمضان جو آئے اس میں کچھ پڑھیں، فاتحہ درود پڑھیں، الحمدہ شریف پڑھیں، کل شریف پڑھ کے غوث پاک کی خدمت پہ پیش کریں. انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ کمنٹ کریں. جزاک اللہ.